بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی سعید احمد پالنپوری، حیات و خدمات۔ آپ کی ولادت سن 1362 ہجری مطابق سن 1942 عیسوی میں ہوئی۔ وہ موضع کالڈرا، ضلع بناس کاٹھا، شمالی گجرات کے رہنے والے تھے۔ والدین نے ان کا نام احمد رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لیا تو اپنے نام کے شروع میں سعید کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح ان کا پورا نام سعید احمد ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن گجرات میں حاصل کی۔ والد کے ہاتھوں ان کی بسم اللہ ہوئی۔ ناظرہ و دینیات وغیرہ کی تعلیم وطن کے مکتب میں حاصل کی۔ پھر دارالعلوم چھاپی چلے گئے اور وہاں فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ دارالعلوم چھاپی میں ان کا قیام 6 ماہ رہا۔ پھر نذیر احمد پالنپوری کے مدرسے میں داخل ہوئے اور وہاں عربی درجہ کی شرح جامی تک تعلیم حاصل کی۔ وہاں محمد اکبر پالنپوری اور ہاشم بخاری ان کے خاص استاذ تھے۔ سن 1377 ہجری میں مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لیا۔ نحو، منطق، فلسفہ کی بیشتر کتابیں وہیں پڑھیں۔ بعد ازاں سن 1380 ہجری مطابق سن 1960 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور حدیث و تفسیر اور فقہ کے علاوہ دیگر کئی فنون کی کتابیں پڑھیں۔ سن 1382 ہجری مطابق سن 1962 عیسوی میں دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے اور سالانہ امتحان میں امتیازی نمبرات حاصل کیے۔ پھر اگلے تعلیمی سال یکم ذی قعدہ سن 1382 ہجری میں شعبہ افتاء میں داخل ہوئے اور فتاوی نویسی کی تربیت حاصل کی۔ تکمیل افتاء کے بعد سن 1384 ہجری میں دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت میں علیا کے مدرس مقرر ہوئے۔ یہاں تقریباً 10 سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے معزز رکن مولانا محمد منظور نعمانی کی تجویز پر سن 1393 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کے مسند درس و تدریس کے لیے ان کا انتخاب عمل میں آیا اور 2020 تک تقریباً نصف صدی پر محیط تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں مختلف فنون کی کتابیں پڑھانے کے ساتھ برسوں سے ترمذی شریف جلد اول اور طحاوی شریف کے اسباق ان سے متعلق رہیں۔ ان کے اسباق بے حد مقبول، مرتب اور معلومات سے بھرپور ہوتے تھے۔ طلباء میں عموماً ان کی تقریر نوٹ کر لینے کا رجحان پایا جاتا تھا۔ ان کی تقریر میں اتنا ٹھہراؤ اور اتنی شفافیت ہوتی تھی کہ لفظ بلفظ اسے نوٹ کر لینے میں کسی طرح کی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین نصیر احمد خاں کی علالت کے بعد سن 1429 ہجری مطابق سن 2008 عیسوی سے بخاری شریف جلد اول کا درس بھی ان سے متعلق کر دیا گیا۔ اب بوقت انتقال دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے۔ اوقات کی پابندی اور کاموں میں انہماک، دین میں تسلق ان کے اہم قابل تقلید اوصاف تھے۔ ان کا مزاج شروع سے ہی فقہی رہا اور فقہ و فتاوی میں امامت کا درجہ رکھنے والے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارہ سے تکمیل افتاء کے بعد ان کی فقہی ذوق میں اور بھی 4 چاند لگ گئے۔ ترمذی شریف کے درس کے دوران میں بڑی خوبی اور اعتماد کے ساتھ فقہی باریکیوں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ فقہی سیمیناروں میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور ان کے مقالات کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے مجموعہ فتاوی امداد الفتاوی پر حاشیہ بھی لکھا تھا۔ نیز ان کی فقہی مہارت اور رائے قائم کرنے میں حد درجہ حزم و احتیاط ہی کی وجہ سے دارالافتاء دارالعلوم کے خصوصی بینچ میں ان کا نام نمایاں طور پر شامل ہوا تھا۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی بہت سی کتابیں دارالعلوم سمیت مختلف دینی مدارس میں شامل نصاب ہیں۔ 19 مئی سن 2020 مطابق 25 رمضان سن 1441 کو منگل کے روز بوقت صبح تنفس میں تکلیف کے بعد ممبئی میں انتقال ہوا۔ آپ کی تصنیفات حسب ذیل ہیں: مبادیات فقہ،
آپ فتاویٰ کیسے دیں، حرمت مصاہرت، داڑھی اور انبیاء کی سنت، تحشیہ امداد الفتاویٰ، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے، تسہیل ادلہ کاملہ، مشاہیر محدثین و فقہاء کرام اور تذکرہ راویان کتب، تفسیر ہدایت القرآن، رحمۃ اللہ الواسعہ، آسان نحو، آسان صرف، آسان منطق، مبادئ الفلسفہ، معین الفلسفہ، العون الکبیر، شرح الفوز الکبیر، فیض المنعم، شرح مقدمہ صحیح مسلم، مفتاح التہذیب، شرح تہذیب المنطق، تحفۃ الدرر، شرح نخبۃ الفکر، حیات امام ابو داود، حیات امام طحاوی، اسلام تغیر پذیر دنیا میں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔